اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 رمضان المبارک کی رات ایک عظیم رات ہے۔ یہ رات شب قدر کی رات ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ 19، 21 اور 23 رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ لہٰذا آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں خداوند متعال اپنے بندوں کی مناجات کو سنتا ہے۔ خداوند متعال اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم لیلۃ القدر کی عظمت کو درک ہی نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آخر کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی خصوصیت اس رات میں جس کی وجہ سے یہ رات باقی 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ تو علماء نے کافی اس کے اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اس رات میں خداوند متعال نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے پر ہو جاتی ہے۔ اس رات انسانوں کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل کا اجر اور ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ انسان اگر عام دنوں میں وہ عمل کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی ہے، اور اسی شب قدر میں اگر انسان وہ عمل انجام دے تو اس کا اجر اور ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح صدقہ ہے، باقی دنوں میں انسان انجام دے تو اس کی ایک نیکی ہے، اگر شب قدر میں اس کو صدقے کو انسان دے تو یہ اس کا اجر اور ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے۔ یہ رات شب بیداری کی رات ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس رات اپنے گھر والوں میں سے کسی کو سوتا ہوا نہیں دیکھتی تھیں، اور سیدہ دن میں ہی اس رات کو جاگنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ دن میں سو لو تاکہ تمہیں رات میں نیند نہ آئے۔ اور بھی فرماتی تھیں کہ محروم ہے وہ شخص جو اس رات کی نیکی سے محروم ہو جائے۔ حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام سخت بیمار ہو گئے، اور جب 23 رمضان کی رات آئی تو امام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ مجھے مسجد لے چلیں، اور وہ ساری رات امام نے مسجد میں جاگ کر گزاری۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ رات عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں چند مخصوص اعمال ہیں جن میں سے اس رات کا جاگنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اور اس رات غسل کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور اجر ہے، اور اس رات زیارت امام حسین پڑھنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اور اس رات 2 رکعت نماز ادا کرنا جن کی ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور اس رات 100 رکعت نماز پڑھنا بہت بڑا اجر اور ثواب کا حامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا اے ابو بصیر، اس رات 100 رکعت نماز ادا کیا کرو، جس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ اور ابو بصیر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، اگر میں کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھوں تو امام نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھا کرو۔ پھر ابو بصیر عرض کرتے ہیں
यब्न रसूलुल्लाह, अगर मुझ में ये भी ताकत न हो कि मैं बैठ कर 100 रकात नमाज अदा कर सकूं, तो इमाम ने फरमाया, ऐ अबू बसीर, अगर बैठ कर भी तुम अदा नहीं कर सकते तो फिर लेट कर अदा करो, मगर 100 रकात इस रात में नमाज अदा किया करो। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात इन आमाल को अंजाम देगा तो वो शख्स जब तक उस जगह से उठेगा खुदावंद मुताल उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जी हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद मुताल हम सब को इस रात की इबादत और इस रात की नेमत से सरफराज होने की तौफीक अता फ़रमाए। खुदावंद मुताल हमें तौफीक दे कि हम इस रात शब बेदारी करें और उसके आमाल से मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदावंद मुताल हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम।